बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तवाबे से मुतालिक हम ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर जो है तकरीबन ये 6 वीडियो आएंगी। सबसे पहली वीडियो तो अभी आपकी चल रही है। इसके अंदर क्या होगा, ताबे का इंट्रोडक्शन। दूसरी वीडियो सिफत से मुतालिक आएगी। तीसरी वीडियो मातूफ से मुतालिक आ जाएगी। चौथी वीडियो बदल से मुतालिक आ जाएगी। पांचवी वीडियो ताकीद से मुतालिक आ जाएगी। और छठी वीडियो जो है वो अतफे बयान से मुतालिक आ जाएगी। तो कुल इस पूरी सीरीज के अंदर इंशाल्लाह ये 6 वीडियो आएंगी। अच्छा, एक मशवरा मेरा आप लोगों को ये है कि इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर जो है वो एक तो समझाया भी जाएगा, और दूसरा इनसे मुतालिक जो नाबी तरकीब वगैरह है, बदल की तरकीब किस तरह करते हैं, ताकीद की तरकीब किस तरह करते हैं, वगैरह वगैरह, इंशाअल्लाह ये चीज़ें भी इस कोर्स के अंदर आएंगी। और कोशिश ये की जाएगी कि कुरान करीम की मिसालों के जरिए से ही आपको समझाया जाए। तो मेरा आपको एक मशवरा है कि जब आप इस कोर्स को देखें तो कोशिश करके अपने पास इन बातों को जो मैं आपको बताऊं उसको अपने पास किसी चीज़ के अंदर, कॉपी वगैरह के अंदर नोट कर लें। क्योंकि इंसान के पास इल्म वही होता है जिसको वो याद करता है, और याद इंसान जब करता है जब उसको वो लिखता है। तो अगर आप अपने पास लिखेंगे तो ही आपके पास याद करने का मौका होगा, वरना बहुत सारी बातें हम सुनते हैं हमारे जहन से निकल जाती हैं। 90% बातें जो हम सुनते रहते हैं वो हमारे जहन से निकल जाती हैं, चंद बातें हमारे जहन के अंदर रहती हैं। तो अगर आपने इस टॉपिक को जहन के अंदर रखना है तो कोशिश करें कि अपने पास एक नोट्स वगैरह बनाएं इस टॉपिक से मुतालिक। सही, इंशाल्लाह इसके अंदर आपको फ़ायदा होगा। तो ये हमारी ताबे की जो है वो पहली हमारी वीडियो है। सबसे पहले ताबे की तारीफ समझने के, भाई ताबे कहते किसे हैं। तो तवाबे ये तो जमा है, सही, वाहिद आता है इसका ताबे। ताबे का मतलब क्या होता है? ताबे का मतलब होता है कि भाई इत्तेबा करने वाला, फॉलो करने वाला। सही, उसको हम कहते हैं ताबे। जो पीछे पीछे चले उसको हम कहते हैं ताबे। जैसे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करते हैं तो हम कौन हुए? हम ताबे हो गए, क्योंकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करते हैं। तो जो पीछे पीछे चलने वाला हो उसको ताबे कहते हैं। अरबी के अंदर भी कुछ कलमात ऐसे होते हैं कि जो किसी को फॉलो करते हैं एराब के अंदर। मिसाल के तौर पे किसी कलमे पर जम्मा आ रहा है तो उसके बाद एक और कलमा आ रहा है, उस पर भी जम्मा आ रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला कलमा है ये पहले वाले कलमे को फॉलो कर रहा है, पहले वाले कलमे की नकल कर रहा है। तो जो फॉलो करने वाला होता है, नकल करने वाला होता है, इत्तिबा करने वाला होता है, उसको कहते हैं ताबे। ये तो मैंने आपको ताबे लफ्ज का मतलब समझाया ना। अब ताबे की तारीफ क्या है? यहाँ पे तारीफ क्या लिखी हुई है कि हर दूसरा जो एराब में अपने से पहले वाले की इत्तिबा करे, फॉलो करे, और दोनों का एराब एक वजह से हो। पहले इसकी थोड़ी सी मिसाल समझ लें, इंशाल्लाह मिसाल समझेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे दो भाई हैं, एक का नाम है अली, एक का नाम है मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। दोनों भाई हैं, हकीकत के अंदर भी दोनों भाई हैं भाई। हजरत अली रजी अल्लाह अन, हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन, दोनों भाई भाई हैं। अब किसी ने मिसाल के तौर पे जो अली हैं उनको 10 रुपए दिए। अब ये 10 रुपए किसके हैं? अली के। तो अली ने क्या किया कि 5 रुपए अपने पास रखे और 5 रुपए मुआविया को दे दिए। सही, क्योंकि दोनों भाई हैं तो 5-5 रुपए आपस में तकसीम कर लिए। 10 रुपए किसके थे? अली के। हकीकत में किसके थे? अली के थे। मुआविया के पास 5 रुपए कैसे आए? क्योंकि वो अली ने तकसीम कर दी। सही, यानी कि यूं समझ लें कि मुआविया के पास जो पैसे आए हैं ये इनके अपने नहीं है, ये अली ने दिए हैं। लेकिन अली के पास जो 5 रुपए मौजूद है ये किसके हैं? ये उनको किसने खुद दिए, ये उनके अपने हैं। तो अली के पैसे अपने हैं और मुआविया के पैसे किसके हैं? वो हजरत अली ने इनको दिए हैं। अब इसी तरह इसको यूं समझ लें जैसे कि जाआ रजुलन आलिमुन, के जाआ एक कलमा है, उसने रजुल को क्या दिया? रफा दिया, जम्मा दिया। इस रजुल ने क्या किया? अपने रफा को आगे शेयर कर लिया आलिमुन के पास। आलिमुन के ऊपर भी रफा आ गया। सही, रजुल ने क्या किया? अपना जो रफा है ये आगे वाले आने वाले कलमे के अंदर शेयर कर लिया, उसको भी रफा दे दिया। जिस तरह अली ने मुआविया को पैसे दिए, शेयर कर लिया, इसी तरह रजुल ने आलिम के अंदर क्या किया? एराब को शेयर कर लिया। असल एराब किसका है? रजुल का। लेकिन आलिमुन पर एराब क्यों आया? क्योंकि इस पर शेयर किया गया। तो जिस पर एराब शेयर किया गया है उसको कहते हैं ताबे।
اب آپ اس تعریف کو دیکھیں جو یہاں پہ تعریف لکھی ہوئی ہے، کیا تعریف ہے؟ ہر وہ دوسرا لفظ، جاء رجل عالم کے اندر دوسرا لفظ کون ہے؟ عالم، یہ دوسرا لفظ ہے۔ تو ہر وہ دوسرا لفظ جو اعراب میں اپنے سے پہلے والے کی اتباع کرے، عالم کس کی اتباع کر رہا ہے؟ رجل کی اتباع کر رہا ہے۔ اعراب کے اندر رجل پر رفع ہے تو عالم پر بھی کیا آ رہا ہے؟ رفع آ رہا ہے، دونوں کا اعراب سیم آ رہا ہے۔ تو عالم کس کو فالو کر رہا ہے؟ رجل کو فالو کر رہا ہے، اور دونوں کا اعراب ایک ہی وجہ سے ہو۔ رجل پر جو رفع آ رہا ہے یہ جاء کی وجہ سے آ رہا ہے، یہی رفع جو جاء کی وجہ سے آیا ہے، اسی رفع کو رجل نے عالم کے اندر شیئر کر لیا، یعنی کہ رجل کا جو رفع جاء کی وجہ سے آیا، اس رفع کو رجل نے عالم کے اندر شیئر کر لیا۔ اب دونوں کو رفع ایک ہی وجہ سے آیا، وہ ہے جاء کی وجہ سے۔ جاء کا جو رفع تھا وہ رجل نے شیئر کر لیا، تو دونوں کا جو اعراب ہے، جو رفع آ رہا ہے، یہ اصل میں کس وجہ سے آ رہا ہے؟ یہ اصل میں جاء کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اگر جاء رجل کو رفع ہی نہیں دیتا تو عالم پر بھی رفع آگے نہیں آتا۔ تو دونوں پر جو اعراب آ رہا ہے رفع، یہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ یہ اصل میں تو جاء کی وجہ سے آ رہا ہے کہ جاء نے رفع دیا ہے رجل کو، تو ہی رجل نے آگے شیئر کیا ہے۔ اگر جاء رفع ہی نہیں دیتا تو رجل آگے شیئر بھی نہیں کرتا۔ تو دونوں کا اعراب کس وجہ سے آ رہا ہے؟ جاء کی وجہ سے آ رہا ہے۔ بس فرق کیا ہے کہ جاء نے اصل میں اعراب رجل کو دیا ہے، پھر رجل نے اس اعراب کو آگے شیئر کیا، یہ بات ہے۔ صحیح، جاء نے ڈائریکٹ عالم کو اعراب نہیں دیا، جاء نے اصل اعراب رجل کو دیا ہے، رجل نے اس اعراب کو آگے شیئر کیا۔ اچھا، اب اس مثال کے اندر جو ہے نا عالم، وہ تو ہے تابع۔ اب تابع جس کی اتباع کرتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ میں تابع ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اتباع کرنے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جس کی اتباع کی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں متبوع۔ رجل عالم کے اندر اتباع کس کی جا رہی ہے؟ رجل کی اتباع کی جا رہی ہے، رجل کو فالو کیا جا رہا ہے، تو رجل کیا کہلائے گا؟ رجل کہلائے گا متبوع۔ کیا نام ہوگا اس کا؟ متبوع۔ اچھا، اب ذرا سمجھیں کہ تابع جو ہے نا اس کی 5 قسمیں، انشاءاللہ ان 5 قسموں کی تفصیل ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ تو پہلے میں ان 5 قسموں کے نام بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے صفت، دوسرا ہے تاکید، تیسرا ہے معطوف، چوتھا ہے بدل، اور 5واں ہے عطف بیان۔ اب یہ 5 قسمیں ہیں تابع کی۔ صحیح، ان 5 قسموں کی ترکیب، تفصیل، تشریح انشاءاللہ آگے ویڈیو کے اندر آئے گی۔ بنیادی طور پہ تھوڑی بہت وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ صحیح، تھوڑی بہت وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ صفت کہتے ہیں کوالٹی کو۔ صحیح، اب یہ کوالٹی اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح، جیسے کہ مثال کے طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شیطان کی ایک کوالٹی کیا آئی؟ مردود، یعنی کہ اس کو رد کیا گیا، وہ مردود ہے وہ۔ اب یہ کوالٹی کیا ہے؟ بری ہے۔ بسم اللہ کے اندر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک کوالٹی کیا بیان ہو رہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں، رحیم ہیں، بہت مہربان ہیں، تو یہ اچھی کوالٹی۔ تو کوالٹی اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ صحیح، اچھا، اس کو ہم کہتے ہیں صفت۔ بعض طلبہ یہاں پہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صفت، یہ صفت کلمہ نہیں ہے، یہ صفت کلمہ ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، کوئی بھی عربی کا لفظ آپ اٹھا لیں جس کے آخر میں گولتا آتی ہو، جیسے کہ مثال کے طور پہ عائشہ، اب یہاں پہ گولتا سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ فتحہ۔ تو عربی کے اندر آخر میں گولتا جب آئے گی اس سے پہلے فتحہ آئے گا۔ عائشہ، فاطمہ، میم پہ فتحہ آ رہا ہے، سبورہ، رو پہ فتحہ آ رہا ہے، طلاسہ، سین پہ فتحہ آ رہا ہے۔ تو صفت کے اندر بھی آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہے، تو فا پر کیا آئے گا؟ فتحہ آئے گا۔ صفت، صفت نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ صفت۔ صحیح، اتنی بات کلیئر ہوئی۔ تو ایک صفت ہو گئی۔ دوسرا ہے تاکید۔ تاکید کسے کہتے ہیں؟ کہ بات کے اندر وزن پیدا کرنا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ بھائی پانی پلاؤ، اب جو بچہ بیٹھا ہوا تھا اس نے بات نہیں سنی، میں نے پھر کہا بیٹا پانی پلاؤ، اس نے پھر بات نہیں سنی، میں نے کہا پانی پلاؤ پانی، اب دیکھیں ٹون بدل گئی میری، اور میں نے کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیا، بیٹا پانی پلاؤ پانی، دوبارہ پانی لیا ہے میں لفظ، تو یہ دوسری بار پانی لایا ہوں، اس کو ہم کہیں گے تاکید۔ اچھا، تیسرا ہے ہمارا معطوف۔
معطوف کسے کہتے ہیں؟ آپ نے شاید حرف عطف پڑھے ہوں، نہیں پڑھے تو انشاءاللہ معطوف کی ویڈیو میں اسی سیریز کے اندر آ جائیں گے. تو حروف عطف جیسے کہ واو ہے، اس واو کے بعد جو آئے گا اس کو ہم کہیں گے معطوف. صحیح، تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی. اس کے بعد ہے بدل. بدل کسے کہتے ہیں؟ بدل وہ ہوتا ہے جو مقصود ہو. صحیح، جملے کے اندر جو مقصود ہو اس کو ہم کہیں گے بدل. تفصیل وغیرہ انشاءاللہ آگے آ جائے گی. تیسرا ہے ہمارا عطف بیان. عطف بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو وضاحت کرنے کے لیے آئے. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے کہا قوم نعمان، کہ بھائی نعمان کھڑا ہوا. اب سننے والا کیا سوچا کہ بھائی نعمان کھڑا ہوا، کون سے نعمان کی بات چل رہی ہے؟ یہاں پہ تو بہت سارے نعمان ہیں، کس کی بات چل رہی ہے؟ تو پھر میں نے وضاحت کے لیے کہہ دیا ابو حنیفہ. نعمان سے مراد کون ہے؟ کہ نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ جن کا نام ہے نا، صحیح، مشہور امام ہے، تو وہ مراد ہے. تو ابھی ابو حنیفہ کس لیے آ گیا؟ یہ وضاحت کرنے کے لیے آ گیا. اس کو ہم کہیں گے عطف بیان. صحیح. تو انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک کے اوپر ایک الگ سی ویڈیو انشاءاللہ آئے گی. جیسے کہ میں نے بتایا کہ انشاءاللہ اس کورس کے اندر جو ہے وہ 6 ویڈیو آئیں گی. تو پہلی ویڈیو ہمارے الحمدللہ ہو چکی ہے. باقی انہی ٹاپک کے اوپر صفت، معطوف، بدل، تاکید، عطف بیان، انہی ٹاپک کے اوپر باقی 5 ویڈیو بھی آئیں گی. باقی ہماری ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر عربی گرامر کے بہت سارے کورسز وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں. کسی کو تفصیلی کورس کرنا ہو عربی گرامر کا، ماسٹر ان عربی گرامر کے نام سے وہ کورس موجود ہے. کسی کو درس نظامی کا کوئی کورس کرنا ہو تو اس کے اندر ہدایت النحو کا، علم الصیغہ کا، علم الصرف کا، علم النحو کا وغیرہ وغیرہ یہ کورس ہمارے موجود ہیں. وہ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ کر لیں، وہ بھی مل جائیں گے آپ کو. اور اگر لائیو کلاس کے اندر عربی گرامر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لائیو بیچز ہوتے رہتے ہیں، جن کے اندر ہم نحوی ترکیب کرنا، ترجمہ کرنا، اعراب لگانا، صیغہ پہچاننا، صرف نحو وغیرہ یہ سب چیزیں انشاءاللہ سکھاتے ہیں. اور پراپر پریکٹس کے ساتھ سکھاتے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ پریکٹس وغیرہ نہیں ہوتی، خالی صرف نحو پڑھا دی جاتی ہے. تو خالی صرف نحو نہیں ہوگی بلکہ پراپر پریکٹس کے ساتھ انشاءاللہ یہ کورس ہمارا ہوتا ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی ایڈمیشن وغیرہ لینا چاہتا ہے، نیچے واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے، تو کورس میں بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے. کسی کو اگر مثال کے طور پہ ہدایت النحو، علم الصیغہ، علم النحو وغیرہ کا کورس چاہیے ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ہمارا مل جائے گا. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.